یاد رکھ لیں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ فلاں بندہ کیسا ہے، کسی بھی بندے کے بارے میں اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یقینی طور پر اس کے ارد گرد والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن صحابہ کرام کی موجودگی میں اور جن صحابہ کرام کے زمانے میں آپ موجود تھے، ہم یا صحابہ کرام سے پوچھیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا مقام اور مرتبہ کیسا تھا، یا پھر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر جس کو آپ نے خود دعائیں مانگ مانگ کے مانگا تھا، ذرا بتائیں تو صحیح کہ وہ عمر کیسا ہے۔ حاضرین محترم، قربان جاؤں، صحابہ کرام نے بھی آپ کے کردار کی گواہی دی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے کردار کی گواہی دی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ صرف صحابہ نے آپ کے کردار کی گواہی نہیں دی، صرف آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کردار کی گواہی نہیں دی، بلکہ آپ کے کردار کی گواہی خود خدا نے قرآن میں دی ہے۔ آپ کے کردار کی گواہی خود خدا نے قرآن میں دی ہے۔ آئیے ہم ترتیب کے ساتھ ذرا پوچھتے ہیں، پہلے جاتے ہیں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیسا تھا۔ اور پھر میرا زیادہ فوکس اس بات پر ہوگا کہ ہم صحابہ کرام اور صحابیات کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں سے جا کے پوچھیں کہ اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا بنایا تھا۔ حاضرین محترم، یہ ساری باتیں جاننے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف بدعقیدگی ہے اور نوجوان نسل کو ارد گرد باتوں میں یوں بہکا دیا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھ لیں، ایک بندہ مومن کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ پر یقین رکھنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام رسولوں پر ایمان رکھنا، حضور کی پاک آل پر کسی بھی اف اور بٹ کے بغیر ایمان اور یقین رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان اور یقین رکھنا، اور حضور کی امت کے اولیاء اعظام پر بغیر کسی شک و شبہ کے یقین اور ان کی تعلیمات کو سچا اور اعلیٰ سمجھنا، یہ ایک مسلمان کی پکی علامات میں سے ہے۔ یاد رکھ لے، جو مسلمان بھی ان پانچوں میں سے کسی ایک کے بارے میں ڈاؤٹ کا شکار ہوتا ہے، سمجھ لے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کمزور ہے۔ اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ پانچ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننے سے ایمان کمزور نہیں ہوتا، ایمان چلا ہی جاتا ہے۔ کیا جی؟ ایمان کمزور نہیں ہوتا بلکہ ایمان چلا ہی جاتا ہے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آل سے بھی بے پناہ محبت کرو، میرے اصحاب سے بھی محبت کرو، اور امت کے اولیاء اعظام سے محبت کرو۔ اپنی ذات کا فرمایا ہر شے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں محمد سے محبت کرو، اور ساری محبتیں جمع کر کے بیان کر دیا کہ یہ ساری محبتیں وہ ہیں جو تمہیں میری محبت بھی دیں گی، میرے رب کی محبت بھی عطا کر دیں گی۔ حاضرین محترم، آؤ اس ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کے بعد میں آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان سے ذرا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت آج 26 ذی الحجہ کو آج کے دن ہوئی، ان کی شہادت، اور حاضرین محترم ذرا سنیے،
پہلی حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن کے دین پر ہونے کی گواہی آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر کام فرمایا وہ دین پر ہے۔ ذرا سنیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب ہے، اور اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم رأیت الناس اردو علیہ، کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے قمیض پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی قمیض سینے سے بھی چھوٹی تھی، اور اچانک میرے سامنے خواب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے جو قمیض پہنا ہوا تھا وہ چل رہے تھے تو وہ قمیض اتنا لمبا تھا کہ ان کے پاؤں سے بھی باہر نکل رہا تھا، اتنا قمیض تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، اس قمیض سے مراد کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قمیض سے مراد دین اسلام ہے، کہ کچھ لوگوں کے پاس دین اتنا ہے کہ ان کا دین سینے تک ہے، کسی کا سینے سے بھی اوپر ہے، مگر قربان جاؤں عمر فاروق وہ ہے کہ وہ سارے کا سارا دین کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ حاضرین محترم اب آپ توجہ کیجئے کہ خواب میں دیکھی قمیض، تو اس سے یہ پتہ چلا، صرف اس سے ہی نہیں پتہ چلا، جو قرآن میں بھی خواب بیان ہوئے، قرآن میں بھی خواب بیان ہوئے، تو یاد رکھ لے جو بندہ خواب میں ڈائریکٹ جو کچھ دیکھتا ہے نا اصل میں وہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ بولیے کیا؟ ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ علماء کرام اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر لوگ آتے اور آ کر ان علماء کرام پر تان کرتے کہ لو جی یہ کیسے ہو گیا کہ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے یہ کہہ دیا، ایسے ضمناً بات آگی، میرے خواب کا حصہ نہیں، میرے خطاب کا حصہ نہیں تھی، میں ایسے ذکر کر، وہ جی انہوں نے تو کہا تھا آقا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ طاہر مجھے آنے کا ٹکٹ بھی دو، مجھے رہائش بھی دو، اور یہ دیکھیں یہ کیسی آقا علیہ السلام کوئی طاہر القادری صاحب کے کہ جناب معاذ اللہ ان کے ٹکٹ کے محتاج ہے۔ بھائی اس خواب کی تعبیر ہے، وہ جو آقا علیہ السلام خواب میں ٹکٹ مانگ رہے ہیں وہ ٹکٹ نہیں مانگ رہے، وہ اپنے دین کی خدمت مانگ رہے ہیں۔ آپ علماء دیوبند کو پڑھیں اور ان کے خواب، اب مولانا زکریا کاندلوی صاحب کے خواب پڑھیں، اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خواب پڑھیں، علماء اہل حدیث کے خواب پڑھیں، تو بھائی آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میں نام نہیں لیتا، ایک عالم دین نے ایسا خواب بھی بیان کیا ہے اور اسی دور میں بیان کیا، ابھی وہ حیات ہیں، دوسرے مسلک کے، ہمارا نام لینا نہیں بنتا، میں ان کا خواب بھی ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جیسی میری پگڑی ہے ایسی پگڑی میں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھی۔ اب اس پر لوگ تان کرتے۔ ایک عالم دین ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، پچھلے دور کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا میں نے اللہ کو اپنی گود میں بیٹھے دیکھا۔ اب ظاہری جملے میں نہیں سمجھتا اس پہ بھی استغفر اللہ کہنا چاہیے، بات یہ ہے کہ یہ خواب ہے، اب اس کی ایک تعبیر ہے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور انہوں نے کیا خواب دیکھا کہ قبر انور کھلی، آقا علیہ السلام کی قبر انور خواب میں دیکھ رہے، اور بخاری شریف لکھنے کی وجہ خواب ہے، بخاری شریف لکھنے کی وجہ خواب ہے۔ حاضرین محترم میرا یہ موضوع نہیں تھا، ایسے ضمن سمجھانے کے لیے بات یہ درمیان میں آ گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کھلی، اور قبر انور میں آقا علیہ السلام کا جسم مبارک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ ان ہڈیوں کو جمع کر کے تو رکھ کے تو قبر انور کو بند کر رہے ہیں۔ یہ ایک خواب ہے۔ اب یہ معاذ اللہ یہ خواب یہ نہیں تھا، بلکہ اس خواب کی ایک تعبیر تھی، اور تعبیر کیا تھی کہ اے بخاری
میری حدیثیں پوری دنیا میں لوگوں کے پاس بکھری ہوئی ہیں. وہ جو ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں بیسیکلی وہ ہڈیاں نہیں تھی بلکہ وہ آقا کی احادیث تھیں کہ پوری دنیا میں لوگوں کے پاس میری احادیث موجود ہے. اے بخاری اب سفر کر اور لوگوں کے پاس جا کر میری حدیثیں لوگوں سے لے کے کتاب بخاری کے اندر جمع کر دیں. اور آپ نے اس خواب کی بنیاد پر اس بخاری کو جمع کیا. تو حاضرین محترم، ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے. کبھی بھی خواب اصل میں نہیں ہوتا. کیا دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں؟ کہ آسمان سے 11 ستارے، قرآن ہے نا، آ رہے ہیں اور وہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. آئے اپنے بابا کے پاس، ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے ستارے ٹوٹے ہیں اور آ کر میرے قدموں پہ سجدہ کر رہے ہیں. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھائی جو تیرے خلاف ہیں یہ سارے ہی ایک دن آ کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، تیری تعظیم بجا لائیں گے، ادب کریں گے. تو ہر خواب کی بولیے کیا ہوتی ہے؟ تعبیر. آئیے ذرا وہیں جڑ جاتے ہیں اور میرا یہ جملہ سنیے کہ ہر ایک کا، فرمایا مجھے مختلف لوگ دکھائے گئے خواب میں. کسی کا قمیض سینے تک تھا، کسی کا قمیض سینے سے بھی اوپر تھا. پوچھا اور کسی کا قمیض پاؤں سے بھی نیچے جا رہا تھا، پاؤں بھی اس قمیض کے اندر چھپے ہوئے تھے. تو حاضرین محترم، صحابہ کرام نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کے اندر دین اتنا پایا جاتا ہے، کسی کے اندر اتنا پایا جاتا ہے، اور میرا عمر وہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا دین کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ عمر وہ تھے جو دین کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور دین وہ تھا جو عمر کے اندر ڈوبا ہوا تھا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں حاضرین محترم؟ سبحان اللہ. اور محبت کے ساتھ ذرا بولتے چلے جائیے کہ یہ مقام تھا کہ جن کے دین پر ہونے کی گواہی آمنہ کا لال دے رہا ہے. لہذا ہمیں بھی اپنا دھیان اور توجہ، اگر کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یا تو ان احادیث کو اتنا علمی لیول لے آئیں کہ ان کو باطل قرار دے دیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور اگر یہ باطل نہیں ہے اور یہ جرت نہیں کی جا سکتی تو پھر دوستو سینہ تان کے کہا کرو کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کی پاک آل کے بھی غلام ہیں. حاضرین محترم، اب یہ پہلی گواہی آقا علیہ السلام نے دی. کس پر ہے میرا عمر؟ دین پر. اچھا، دین سے بھی اگلا لیول وہ ہے ایمان کا. دین کا مطلب ہے اسلام پر چل رہے ہیں، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس دین پر چل رہے تھے نا وہ سارے کا دین اب اندر داخل ہو گیا ہے، اور قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان نے گواہی دے دی ہے کہ پورا ایمان عمر کے اندر داخل ہو گیا ہے. اب ذرا سنیں، دین پر ہونے کی گواہی آمنہ کا لال دے رہا ہے، اب ایمان پر ہونے کی گواہی بھی آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ عطا فرما رہا ہے. اور کیسے؟ ذرا سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جا رہے ہیں، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بازار میں چل رہے ہیں. چلتے چلتے اچانک حضرت باتیں چل رہی ہیں اور کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. بولو نا یار سبحان اللہ. میں آپ سے بہت زیادہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمنہ کے لال سے محبت کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. جو صحابہ کو مانتا ہے اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آمنہ کے لال کے محبت کے بغیر کوئی شے حاصل نہیں ہوتی. اور ذرا سنیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ عقیدہ بن گیا ہے بدقسمتی سے، وہ کہتے ہیں جی یہ محبت رسول کی بات کرنا، یہ عشق رسول کی بات کرنا یہ شرک اور بدعت ہے. اور نوجوان نسل کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جی وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ بس اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ نے بندوں میں سے ایک بندے کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کر کے اسے اپنی وحی دے دی، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا، وہ چلے گئے، اب ان کی محبت کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہائے، اگر ہم سے یہ سوال کرتے ہو کہ تم ان کی محبت کی بات کیوں کرتے ہو تو ذرا سوچو اور جرت اور ہمت کرو اور جا کے عمر فاروق سے پوچھو کہ وہ یہ محبت کی باتیں کیوں کرتا پھر رہا ہے. اور ذرا جملے سنیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرض کرتے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی عزت کی قسم کہ میں اس کائنات میں جو کچھ ہے صرف اپنی جان کے علاوہ، صرف اپنی جان کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نا، ہر شے سے بڑھ کر عمر آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ جملہ سنا، اب ذرا آگے سنیں اور سمجھے ایمان کس شے کا نام ہے، سمجھے ایمان کس شے کا نام ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے سنے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر سن، تم نے بڑی محبت کا اظہار کر لیا، لیکن یاد رکھو اس رب کی قسم۔ اب یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قسم اٹھا فرما رہے، اے عمر سن، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یاد رکھ اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ سمجھانے والے آقا ہیں، سمجھنے والے عمر فاروق ہیں، اور وہ خود اپنی زبان سے بیان فرما کے امت کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ایمان کسی اور شے کا نام نہیں ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرنا ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہوا؟ جب یہ جملے سنے اسی لمحے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اچھا آقا اگر یہ بات ہے تو واللہ اس لمحے کے بعد اس کائنات کی ہر شے، اپنے والدین، اپنی اولاد، ہر طرح کے انعامات، ہر طرح کی نعمتیں، حتیٰ کہ عمر کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ مجھے عزیز اور محبوب ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ سن لیا تو فرمایا، ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو ایمان کی دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان کس شے کا نام ہے، جان سے بھی بڑھ کر آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرنا، اس کا نام ایمان ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ بات سمجھ میں آئی اس پوری حدیث سے کہ ایمان پر ہے عمر یا نہیں، ایمان پر عمر ہے یا نہیں ہے، اس کی گارنٹی خود زبان مصطفیٰ سے عطا ہو گئی، اور آقا نے اپنی زبان سے بیان فرما دیا کہ جس لمحے عمر نے یہ کہہ دیا کہ عمر کی جان سے بھی بڑھ کر آقا آپ عمر کو عزیز ہو گئے ہیں، مصطفیٰ نے مہر لگا دی کہ ہاں اس لمحے کے بعد عمر اب ایمان والا ہو گیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بات گواہی ہمیں مل گئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ اچھا اب اگلا سنیے، یہ ایک گواہی میں نے کہا کسی بھی بندے کے بارے میں جاننا ہو تو آپ کو اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے صرف آقا علیہ السلام کی گواہی رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں زیادہ زور اس بات پر دوں گا کہ آپ کے جو صحابہ کرام تھے ارد گرد، جو آپ کے کمپینینز تھے، ان کا آپ کے بارے میں کیا رویہ اور کیا معاملہ تھا، ذرا سنیے گا۔ اب میں ایک آقا علیہ السلام کی اور بات عرض کرتا ہوں، ذرا سنیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی بھی وافر خیرات عطا فرمائی تھی۔ بولیے کیا؟ علم کی بھی وافر خیرات عطا فرمائی تھی، اور وہ کیسے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خواب۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نے خواب میں دودھ پیا۔ بولیے کیا؟ خواب میں، اور یہ بخاری، میں ساری ابھی تک بخاری سنائی ہے آپ کو، اب ٹائم نہیں ہوتا، میں اس لیے نمبر نہیں بتاتا تھا کہ میں زیادہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، حوالے کی ضرورت ہو تو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ تو فرمایا بخاری کی حدیث ہے یہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا پیا کہ میں بالکل سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دودھ میرے ناخنوں سے بھی باہر نکلنے لگا، اتنا میں نے سیراب ہو کے پی لیا۔ جب پی لیا تو اس کے بعد وہ جس پیالے میں مجھے دودھ دیا گیا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے عمر تھے، میں نے وہ پیالہ دودھ والا اٹھا کے اپنے عمر کو عطا کر دیا۔ اب خواب میں دیکھ، جب آقا نے بیان کر دیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دودھ کا پیالہ تھا تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ بولیے کیا؟ دودھ سے مراد
علم ہے اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں وہ جو دودھ پلایا اور اتنا پلایا کہ میرے جسم کے اعضاء سے باہر نکلنے لگ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ما کانا و ما یکون کا جو پہلے ہو چکا, جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے, سارا علم اٹھا کے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے. اور جب میں سیراب ہو گیا تو میں نے اسی علم کی خیرات اپنے عمر کو بھی عطا کر رکھی ہے. یار جس کے دین پر ہونے کی گواہی آمنہ کا لال دے, جس کے ایمان پر ہونے کی گواہی آمنہ کا, یار اونچا بولو, آمنہ کا لال دے, اور جس کے علم کی گواہی آمنہ کا لال دے, کیا ہم آج 14.5 صدیوں بعد اٹھ کر ہماری کیا اوقات کہ ہم ان پاک ہستیوں پر کوئی جملہ بول سکیں. حاضرین محترم, اب ذرا اگلا سنیے, بڑا ہی خوبصورت اگلی گواہی. میں ابھی آقا علیہ السلام کی گواہیاں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ کیسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام گواہی دے. اچھا کیا گواہی اگلی ذرا سنیں. فرمایا گواہی یہ ہے کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے, حق کے سوا کچھ نہیں بولتا. اور ذرا سنیں, قربان جاؤں, اس سے بڑے آپ کے حق ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. جملہ ذرا سنیے گا, اور جملے میرے نہیں ہیں, قرآن گواہی دے رہا ہے. 22 آیتیں وہ ہیں قرآن کی, بولیے کتنی؟ 22 آیتیں قرآن کی وہ ہیں کہ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملے میں آقا علیہ السلام کو مشورہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. مثلا پردے کے احکام, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. منافق کا جنازہ پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے. آقا علیہ السلام نے پڑھا دیا, آقا علیہ السلام نے پڑھا دیا اپنی مرضی سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ آقا علیہ السلام کو نہیں پڑھانا چاہیے. اس لیے ان کا ایمان تھا کہ جس کا جنازہ آقا پڑھا دیں گے اس کی بخشش کیسے رک سکتی ہے, اس کی بخشش کیسے رک سکتی ہے. اور صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ جس ظالم آدمی نے عمر بھر مسلمانوں کو ستایا ہے, مسلمانوں کو تڑپایا ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں عمر بھر کرتا رہا ہے, اس بدبخت کی بخشش نہیں ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام چونکہ رحیم اور شفیق تھے, ان کے در پر تو کوئی مشرک بھی آ جاتا تھا, وہ بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. اب منافق کا جنازہ آقا نے اپنی رحمت اور شفقت کے باعث پڑھا دیا. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ نہ پڑھائیں. جنازہ پڑھا کے آقا واپس جا رہے ہیں, ادھر سے قرآن کی آیت آ گئی کہ آقا آج کے بعد ویسے ہی کرنا ہے جیسے عمر نے کہا ہے. میری بات کو سمجھے ہیں؟ اور آیت آ گئی کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا. حاضرین محترم, اس طرح 22 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جن پر مشورہ, ادھر عمر جو مشورہ دیتے, اگلے لمحے وہی خدا کا قرآن بن کر آقا کی ذات پر اتر جاتا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. فرمایا عمر کی زبان بھی سچ بولتی ہے, اس کا دل بھی سچ بولتا ہے. محبت کے ساتھ, ذرا ذوق کے ساتھ سنا کریں اور جملے, اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. اب چپ رہنا چھوڑ دیں اور ذرا محبت کے ساتھ, ذوق کے ساتھ بولا کریں کہ یہ کیا آقا علیہ السلام نے آپ کو شان عظیم عطا فرمائی تھی. اور آخری روایت آقا علیہ السلام کی گواہی میں بیان کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کہ یہ پیارے عمر, جہاں آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ ہر کوئی اسلام میں داخل ہوا اپنی مرضی سے, عمر وہ ہے جو اپنی مرضی سے داخل نہیں ہوا بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے داخل ہوا. اس لیے آپ کو
آپ کے ذرا جملہ سنیں, مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا. 1.25 لاکھ صحابہ, بولیے کیا, 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے مرید تھے. کیا حضور کے مرید تھے. عمر مرید بھی تھا, عمر حضور کی مراد بھی تھا. مرید کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مرشد کو چاہے, اور مراد وہ ہوتا ہے جسے مرشد چاہے. جسے مرشد چاہے. مرشد تھے آمینہ کا لال, اور جسے چاہا جا رہا تھا, جو مراد تھا, وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم. اب آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے, اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب. آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے, یا باری تعالی ابو جہل میں سے یا عمر بن الخطاب, ان دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں اسلام کو داخل کر. اب ذرا اگلا جملہ سنیں, اسلام کو اسلام میں داخل کر, اور ان کے ذریعے سے, ان کے وسیلے سے اسلام کو عزت عطا فرما. یار میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے عزت کس نے دی ہوئی ہے؟ اسلام نے. آپ مسلمان ہیں, آپ کو عزت دی ہوئی ہے؟ بولیے نا یار, اونچا بولیے. اسلام نے. کوئی وقت کا امام بن جائے, محدث بن جائے, مفسر بن جائے, متکلم بن جائے, مجدد بن جائے, کسی مقام تک پہنچ جائے, کل صحابہ کی جماعت موجود ہے. حاضرین محترم, ہر کسی کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے. عمر وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا ہوئی ہے. یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور میں جو آپ کے سامنے بات رکھنے لگا تھا, یہ تو ضمناً اضافی آ گئی. آپ اندازہ کریں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم ذات ہے. میں نے پھر آپ کے سامنے ذرا آپ کے صحابہ کرام کی باتیں رکھنی تھی, بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, ٹائم بڑا مختصر ہے. آخری ذرا آقا علیہ السلام کا فرمان سنو اور میں صحابہ کرام کی طرف آتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام کے پیارے عمر, یہ کون سی عظیم ذات ہے, کیسی عظیم ذات ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر. پہلے سبحان اللہ بول لیں, پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے. ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے. میری امت میں بھی ایک ہی محدث ہے, اور اس کا نام عمر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محدث کون ہوتا ہے؟ فرمایا, محدث وہ ہوتا ہے جو نبی نہیں ہوتا وہ نبی کا امتی ہے, مگر اس سے پھر بھی آ کے فرشتے کلام کر رہے ہوتے ہیں. بولیے کیا؟ پھر بھی اس سے آ کے فرشتے کلام کر رہے ہوتے. فرمایا, میرا عمر, اس کو عام نہ سمجھنا, یہ وہ ہے جو نبی تو نہیں ہے مگر فرشتے پھر بھی آ کے اس سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں. حاضرین محترم, یہ تھے آقا علیہ السلام کی گواہیاں جو آپ کو عطا ہوئیں 26 ذی الحجہ, یعنی آج کے دن آپ کو شہید کر دیا گیا, اور آپ کی عمر بھر یہ دعا رہی, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. بخاری کی حدیث ہے. عمر بھر آپ کی یہ دعا رہی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے رستے میں موت عطا کرنا. اور پھر یہی ہوا کہ آپ نے نماز فجر ادا کی. نماز فجر ادا کی. کثیر مجمع تھا مسجد میں, آپ مصلی امامت پر تھے, اور لؤلؤ آیا, اور اس نے جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے بعد قرات شروع کی, اور آپ فجر کی نماز میں زیادہ لمبی قرات فرمایا کرتے تھے, اور عموماً آپ کا معمول تھا کہ آپ طویل طویل قرات فرماتے, اور سورہ یوسف یا سورہ النحل کی تلاوت کرتے. فجر کی نماز میں سورہ یوسف یا سورہ النحل کی تلاوت کرتے. آپ نے تلاوت شروع کی, اس نے قیام کے دوران ہی آپ کو شدید زخمی کیا. اب یہ تھا اللہ کا رستہ کہ آپ وہاں پر موجود تھے اور دعا کرتے تھے مجھے شہادت ملے. اب یہ شہادت ملی, اور ساتھ ہی دعا کرتے تھے وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ,
ہائے 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 یار اونچا بولو ایک دفعہ سبحان اللہ، اور پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، ذرا سنیے گا کیا فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں مجھے شہادت عطا کرنا، اور شہادت ہو جائے میں زخمی ہو جاؤں، زخموں سے چور ہو جاؤں، اور جب میری موت واقع ہو تو میرا جسم کسی دنیا کے اور شہر میں نہیں ہونا چاہیے، مدینہ المنورہ کی فضاؤں میں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے مجھے موت مدینہ میں آئے۔ مدینہ سے محبت جو تھی، سن جو رکھا تھا آقا کی زبان سے کہ آقا مدینہ میں تشریف لائے، اور آقا نے دعا کی باری تعالیٰ مکہ کو حرم ابراہیم نے بنایا ہے، مدینہ کو حرم آمنہ کا لال بنا رہا ہے۔ دعائیں لے رکھی تھیں، بخاری و مسلم ہے، دعائیں سن رکھی تھی کہ میرے آقا فرما گئے ہیں کہ مولا مکہ کو تو نے جتنی برکت دی ہے، اس برکت کے جتنے حصے ہیں باری تعالیٰ تم مدینہ کو مکہ کے مقابلے میں 2 گنا برکت والا بنا دے۔ اب یہ 2 گنا برکتیں سن جو رکھی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو سن رکھا تھا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے جنت کا ٹکڑا منتقل کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھ لیں آپ کی قبر انور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اپنے لیے جگہ مقرر کر رکھی تھی وہ والی جگہ سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمائی۔ اور یاد رکھ لیں یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آقا گارنٹی دے گئے ہیں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی حدیث سنائی تھی، آقا گارنٹی دے گئے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ میرے گھر سے لے کر میری قبر تک یہ جتنا ٹکڑا ہے یہ سارے کا سارا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کا لال، ان کا جسد اقدس بھی جنت میں، سیدنا صدیق اکبر کا جسد اقدس بھی جنت میں، اور فاروق اعظم کا جسد اقدس بھی جنت میں ہے۔ ان کے مقام و مرتبہ پر ہم کیا کلام کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جب آپ کا جسد مبارک پڑا ہوا تھا، آپ آئے اور آپ نے آ کر ایک جملہ بولا، حضرت مولا کائنات نے، مولا علی المرتضیٰ نے یہ جملہ بولا، اور انہوں نے کہا، دیکھ کر نا مخاطب ہوئے اور آپ کہنے لگے آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر میں یہ تمنا کروں۔ ذرا جملے سنیے گا مولا کائنات کے، علی سے محبت کرنے والوں، مولا کائنات سے محبت کرنے والوں، ہم سب مولا کائنات سے محبت کرنے والے، آپ کا جو عقیدہ ہے ہمارا بھی وہی عقیدہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے دیکھا، دیکھ کر آپ کی میت اور آپ کے جسد اقدس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، اے عمر آپ تو چلے گئے ہیں، آپ نے اپنے بعد کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر علی یہ کہہ سکے کہ مولا میرے عمل اس جیسے بنا دے۔ ہائے 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 ہائے، میرے عمل اس جیسے بنا دے۔ باری اے عمر تو وہ تھا جس کو دیکھ دیکھ کر میں کہا کرتا تھا مولا علی کے عمل ویسے بنا دے جیسے تو نے عمر کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ بخاری ہے 3685۔ حضرت مولا کائنات نے عمر بھر ایک چادر اوڑی رکھی، مستد رکھا، جو اوڑی رکھی، پوچھا یہ کبھی آپ اتارتے ہی نہیں ہیں؟ کیوں اتاروں، جانے سے پہلے میرا عمر مجھے دے گیا ہے۔ نشانیاں سوال کے رکھتے، ان کے درمیان محبت تھی، مودت تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے، وہ کہتے ہیں کہ عمر وہ تھے جو اسلام کا کلا تھے، لوگ ان کے دور میں اسلام میں داخل تو ہوتے رہے مگر اسلام سے خارج کوئی نہ ہوا۔ جب عمر چلے گئے تو لوگ اسلام کے بھی باغی ہونے لگے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ چاہتے عمر کے پاس، اور عمر جو رائے دے دیتے ان کی رائے کے مطابق اللہ قرآن کی آیات نازل کر دیتا۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہی رویہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تھا کہ اپنی جگہ عطا فرما دی۔ اور قربان جاؤں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہ آقا کی قبر انور پر حاضری کے لیے جاتی۔ بڑی خاموشی ہے یار، میرے دھیان سے، میرے تو خیال میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں ان وادیوں میں گم ہوں
آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. میں آقا کی قبر انور کی بات کر رہا ہوں, اور آقا علیہ السلام کی قبر انور سے مراد ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی وہ بات یاد آ جائے تو سبحان اللہ اس سوچ سے کہہ دیا کرو کہ اللہ ہمیں بھی زندگی میں ان آنکھوں سے دکھا دے. تو جو بندہ پھر دل میں تمنا رکھتا ہے نا, خدا کی قسم اسباب نہ بھی ہونا, تو وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ وہ پھر تڑپاتے نہیں ہیں. اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے, اور میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہوتے, مگر میں نے, آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال عمرے پر جاتے اور پتہ نہیں کہاں سے جاتے, اور وہ یقینی طور پر ہم نے ان میں یہی دیکھا ہے کہ خدا, وہ ابھی ایک سفر کر کے ایئرپورٹ پر اترتے وہاں ہی رونے لگ جاتے. یعنی 11 12 13 مرتبہ بلکہ 17 مرتبہ جا چکے, اور ہر مرتبہ وہ ایئرپورٹ پر اترتے رونا. میں کہتا ہوں ابو جی خیریت ہے, بس اب آ گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ دوبارہ لے. نہیں پتر ایتھے دل نہیں لگتا, ٹھیک ہے جی, میں دوبارہ, ان کا خواہش ہوتی یہیں سے واپس چلا. حاضرین محترم پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر سال ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہاں سے اسباب آتے. تو میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہتا ہوں کہ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. وہ پھر تڑپاتے نہیں ہیں, وہ پھر بلا لیتے ہیں, بس جذبہ صادق کی ضرورت ہوتی. تو یہ دیکھیے وہ آقا علیہ السلام کی حاضری دیتی مزار اقدس پر, تب بھی دیتی رہیں, اور نارمل لباس میں چلی جاتی جیسے روٹین میں خواتین جاتی. سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دفن ہو گئے تو پھر بھی جاتی رہیں. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو پھر اب پورا پردہ کر کے جانے لگ گئیں. جاتی بعد میں بھی تھیں, اچھا جانے لگ گئیں. اب ذرا ان سے پوچھا پہلے تو آپ نارمل چلی جاتی تھی, اب کیا ہوا؟ کہا پہلے میرا شوہر تھا اور میرا بابا تھا, اب ساتھ عمر آ گئے ہیں, مجھے اب ان سے حیا آتا ہے, لہذا پہلے جانے کا انداز اور تھا, اب جانے کا انداز. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے والے کی قبر پہ جو کوئی بھی جاتا ہے اندر مرنے والا اس آنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر دیکھ رہا نہ ہو تو کبھی بھی بولیے اپنا معاملہ تبدیل نہ کرتی. اس لیے جو دنیا سے چلے جائیں ان کے مزارات پہ قبروں پہ جا کے ان کے لیے دعا کیا کرو, ان سے نہیں, ان کے لیے دعا کیا کرو, اور ان کے وسیلے سے اگر نیک اور صالح ہو دعا کیا کرو. اللہ وسیلے سے بھی دعا کو قبول کرتا ہے, وسیلے کے بغیر بھی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حضور کے صحابہ کرام, ان کی سیرت, ان کی سنت اور ان کی تعلیمات اور ان کے اسوہ کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.